محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، رمضان المبارک کی چند گھڑیاں باقی ہیں۔ اب ایک رات بھی رمضان المبارک کی ہمارے پاس نہیں رہی۔ نہیں معلوم ہم لوگ وعید میں داخل ہیں یا بشارتوں میں داخل ہیں، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم لوگ عید منانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے فوراً بعد جو عید عطا فرمائی، وہ عید رمضان المبارک کی قدردانوں کے لیے ہے۔ جس نے روزے سے رمضان المبارک کی قدر کی، جس نے تلاوت سے رمضان المبارک کی قدر کی، جس نے تراویح سے رمضان المبارک کی قدر کی، جس نے اللہ کے ذکر سے رمضان المبارک کی قدر کی، جس نے اعتکاف کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا، اس کے لیے اللہ نے عید عطا فرمائی۔ وہ لوگ ہماری عیدگاہوں تک نہ آئیں جن لوگوں نے رمضان المبارک کی ناقدری کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے عید عطا فرمائی۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا چاہیے کہ اللہ، میں نے پورے رمضان المبارک میں زندگی گزاری، پورا رمضان المبارک آیا اور چلا بھی گیا، آج جمعۃ الوداع ہے، جمعۃ الوداع ہے، آج کسی کا آخری جمعہ ہے، اور رمضان المبارک کا تو تمام مسلمانوں کے لیے آخری جمعہ ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا بابرکت جمعہ پھر ملے گا نہیں ملے گا، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جمعۃ الوداع دو وجہ سے ہے۔ ایک جمعۃ الوداع آج کا جو جمعہ ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ، اور جو رمضان کا جمعہ ہوتا ہے وہ بہت برکتوں والا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی کا یہ آخری جمعہ ہے، اس میں میں بھی ہو سکتا ہوں، اس میں آپ بھی ہو سکتے ہیں، جو ہمارے درمیان میں ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، جو ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، جو غائب ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جمعۃ الوداع ان تمام مسلمانوں کے لیے جمعۃ الوداع ہے جو مسلمان رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں۔ ان کے چاہے وہ زندہ ہوں، چاہے وہ آئندہ رمضان تک دنیا سے رخصت ہو جائیں، نہیں معلوم کسے اگلا رمضان ملے گا، کسے اگلا رمضان نہیں ملے گا۔ باقی کی جو گھڑیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جسم سے روح نکل رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک ہمیں خیر بات کر رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک ہمیں سینے سے لگا رہا ہے کہ میرے بھائی، اللہ کے بندے، کل آنے والا جب پھر میں آؤں گا تو اس وقت تو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ آخری اوقات ہے، اللہ کے پاس مانگ لے، وقت ختم ہو رہا ہے، سیل اٹھنے والا ہے، ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں کے پاس، وہ اللہ کے پاس مانگ لے۔ جس نے پورے رمضان المبارک کی قدر کی، اگلے رمضان تک اگر وہ نمازوں کا پابند رہا، اگر وہ اوقات الصلاۃ کا پابند رہا، اگر وہ تقوی کا پابند رہا، طہارت کا پابند رہا، تو پھر سمجھ جاؤ کہ رمضان المبارک کے روزے اس کے قبول ہو گئے۔ جس نے آئندہ رمضان تک اپنی زبان پر قابو نہ رکھا، اپنے دل پر قابو نہ رکھا، اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھا،
اسے رسولullah کے طریقے میں مزہ نہیں آیا، اسے قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آیا، اسے تقوی اختیار کرنے میں مزہ نہیں آیا، اس نے ایسے ہی زندگی کر لی جیسے رمضان المبارک سے پہلے زندگی ہوا کرتی تھی، تو سمجھ جاؤ کہ پھر اس کا رمضان المبارک بیکار گیا ہے، اس کے رمضان المبارک کے روزے، اس کی رمضان المبارک کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں روزوں سے مشق ہو جائے تمہیں اپنے نفس پر قابو پانے کی، رمضان المبارک میں نمازوں کی اوقات کی مشق ہو جائے، رمضان المبارک میں جھوٹ پر قابو کی مشق ہو جائے، رمضان المبارک میں دھوکے سے تمہیں ڈر لگے، رمضان المبارک میں جتنی مشقیں اور پریکٹس اللہ تبارک و تعالی کروا رہے ہیں وہ اس لیے کروا رہے ہیں کہ رمضان کے علاوہ کی زندگی بھی تمہاری ایسے ہی گزرے جیسے رمضان میں گزری تھی۔ رمضان میں تو ماشاءاللہ ٹی ویوں پر اوڑھنی چڑھی، رمضان میں ٹی ویوں پر پردہ چڑھا، اور رمضان جیسے ہی ختم ہوا، اگر نوجوان کا پیر لڑ کھڑا کر تھیٹروں کی طرف جاتا ہے، وہ نوجوان جس نے پورے روزے رکھے، جس نے پوری تراویح پڑھی، لیکن اس کا پیر لڑ کھڑاتے ہوئے تھیٹروں کی طرف جاتا ہے، تو سمجھ جا میرے نوجوان، تیرا روزہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے روزے سے جو مقصد مسلمانوں کو دیا وہ مقصد تیرے اندر حاصل نہ ہو سکا۔ کوئی مسلمان اپنے موبائل میں فلموں کو دیکھنے کو پسند کرتا ہے اور عید کے بعد باقاعدہ پہلے کی طرح کی زندگی گزرتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کا رمضان اللہ کے یہاں ذرا بولو قبول نہیں ہو سکا۔ نمازوں کی پابندی نہیں آئی تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کے یہاں رمضان قبول نہیں ہوا۔ جھوٹ پر قابو نہیں رہا، زبان پر قابو نہیں رہا، سمجھ جاؤ کہ اللہ کے یہاں رمضان المبارک قبول نہیں ہوا۔ تو ضروری ہے کہ مسلمان جیسے رمضان میں زندگی گزارتا ہے ایسی ہی زندگی رمضان کے علاوہ بھی گزارے۔ چند لمحات ابھی وقت ہے ہمارے پاس، کتنے گھنٹوں کا وقت ہے ہمارے پاس؟ تقریباً 6.5 گھنٹے کا وقت ہے ہمارے پاس۔ پورا رمضان گزر گیا، ہم نے جیسی قدر کرنا چاہیے تھا رمضان المبارک کی نہیں کی۔ نہیں معلوم اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے نہیں آئے۔ بس اب 6.5 گھنٹے کی قدر کرو، اس کے بعد لیلۃ الجائزہ ہے، کل عید ہے، لیلۃ الجائزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے اندر فرشتوں کو پھیلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھیں گے، یہ جو لوگ ہیں جو بھوکا رہتے ہیں انہوں نے کیوں بھوک کو برداشت کیا؟ یہ جو لوگ پیاسے رہتے ہیں انہوں نے کیوں پیاس کو برداشت کیا؟ فرشتے کہیں گے اللہ تیرے حکم سے انہوں نے برداشت کیا، تیرے لیے بھوک کو برداشت کیا۔ ان کے سامنے بہترین شربت ہوا کرتا تھا، لیکن باری تعالیٰ انہوں نے شربت کے قریب بھی نہیں، شربت کے قریب بھی اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھایا، اللہ تیرے لیے انہوں نے اپنی پیاس کو برداشت کی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ تجھے انہوں نے نہیں دیکھا، پھر انہوں نے کیسے کیا؟ کیا یہ مائک ایک کام کرو، یہ مائک دے دلو، یہ نکال دلو، اس کا بٹن، ہاں
اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے کہیں گے اے اللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا پھر انہوں نے کیوں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے کہیں گے اے اللہ انہوں نے اپنے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اس کی فلاں اور فلاں فضیلتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ فرشتوں کیا انہوں نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ باری تعالیٰ انہوں نے نہ تجھے دیکھا، انہوں نے نہ تیرے رسول کو دیکھا، بس ان کے علماء نے کہا، رسول کی نسبت کرتے ہوئے کہا اور تیری نسبت کرتے ہوئے کہا، بس انہوں نے اپنا کام کر لیا، بھوک کو برداشت کر لیا، پیاس کو برداشت کر لیا، رات میں تکلیف کے باوجود اللہ تیرے سامنے یہ لوگ کھڑے رہے، مکمل قرآن مجید کو انہوں نے سنا، راتوں کو انہوں نے جاگا، 10 دن تک تیرے دربار میں یہ پڑے رہے اللہ صرف تیرے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ فرشتوں ان کی مزدوری کی ان مزدوروں کی مزدوری کیا ہوگی؟ ان مزدوروں کی مزدوری کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے فرمائیں گے باری تعالیٰ ان کو پوری مزدوری ملنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا کہ میں نے ان کو اپنی خوشنودی عطا کر دی اور ان کی مغفرت کر دی۔ اب فرشتے پوچھیں گے کہ باری تعالیٰ ہمارا کیا کام؟ تو نے ہم سے سوال کیا، تو نے ہمیں گواہ بنایا اور تو نے مغفرت کا پروانہ عطا کیا، اب ہمارا کیا کام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ پوری دنیا کے اندر اتر جاؤ اور چھا جاؤ، شہروں میں قریوں میں جہاں پر مسلمان زندگی گزارتے ہیں تمام مسلمانوں کے درمیان میں پھیل جاؤ اور مسلمانوں کو میری طرف بلاؤ۔ پورے فرشتے لیلۃ الجائزہ میں جیسے ہی صبح ہوتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر فرشتوں کو اتارتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے ندا لگاتے ہوئے پھرتے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ محمد رسول اللہ کے امتیوں نکلو باہر اپنے گھروں سے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ایک بہت بڑا انعام تیار کر رکھا ہے، ایسا انعام کبھی تمہیں نہیں ملے گا، کبھی تمہیں نہیں ملے گا، آؤ اپنے گھروں سے باہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ مانگو آج جو مانگنا چاہتے ہو، میری رضا مانگو میں تمہیں رضا دوں گا، میری خوشنودی مانگو میں تمہیں خوشنودی دوں گا، آج تم دنیا مانگو میں تمہیں دنیا دوں گا۔ تمہارے میں سے کوئی ایسا ہوگا جو معذور ہوگا اپنے عذر کو پیش کرے، میں اس کا عذر پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے تک اس آواز کو پہنچاتے ہیں۔ حدیث میں یہاں تک لکھا ہے کہ فرشتوں کی آواز کو پوری مخلوق سنے گی سوائے جنات اور انسانوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بشارتوں پر بشارتیں نصیب فرمائیں گے۔ کب ہے یہ؟ کب ہے؟ آج کی رات ہے۔ ہمیں آج کی رات کہاں رہتی؟ ذرا دل میں ہاتھ رکھ کر سوچنا، رمضان المبارک سے پہلے خریدی ہو جاتی، ٹیلراں کپڑے نہیں لیتے، کیا کرتے ہمیں رمضان المبارک سے 1 مہینہ پہلے ٹیلراں کپڑے لینا بند کر ڈالتے ہیں۔ میرا معمول ہے رجب کے آخر میں ہمارا ٹیلر کپڑے لینا بند کر ڈالتا ہے۔ میں کیا کرتا ہوں؟ رجب کے مہینے میں کپڑے لے کو ڈالتا ہوں۔ کب کے؟
رمضان المبارک کے. کب خریدنا تھا؟ رمضان المبارک سے پہلے خریدنا تھا. شیطان جیسے ہی کھلیا پورے بائکاں باہر کھل کو آ جاتی کہ وہ کہتا انہوں بھانا نا. یہاں اللہ تبارک و تعالی بلا رہے ہیں مانگو. آج میں دوں گا، جو مانگ سکتے ہو مانگو. تمہارے پاس اولاد نہیں ہے، میں اولاد کا مالک ہوں، میں دوں گا. تمہارے پاس دولت نہیں ہے، میں دولت کا مالک ہوں، میں دوں گا. تم قرض کی وجہ سے پریشان ہو، مانگو، تمہارے قرض کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا کروں گا. تم بیمار ہو، مانگو، میں تمہاری بیماری کو دور کروں گا. تمہیں نمازوں میں دل نہیں لگتا، مانگو، آج میں تمہیں نمازی بنا کر چھوڑوں گا. تمہیں جھوٹ سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا، مانگو، آج میں تمہارے جھوٹ کو ختم کر دوں گا. تمہارا ایمان کمزور ہے، مانگو، آج تمہارے ایمان میں تقویت اور قوت عطا کی جائے گی. مانگو، جو مانگ سکتے ہو مانگو. یہاں مانگ رہے کر کو بولے تو انہیں شیواجی نگر میں کھڑ کو منگلے کو رہتا. آج کی رات گناہوں سے بھری. اچھا یہ حدیث میں پڑھیا میں جنہوں نے آج اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ان کے لیے بشارت والی رات ہے، اور جن لوگوں نے آج کی رات کی ناقدری کی ان کے لیے مصیبت والی رات ہے. جنہوں نے رمضان کی قدر کی ان کے لیے بشارت والی رات ہے. جنہوں نے رمضان کی ناقدری تھی ان کے لیے مصیبت والی رات ہے. ہمارے عیدگاہوں تک وہ لوگ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے عیدگاہوں تک وہ لوگ نہ آئیں جن لوگوں نے رمضان المبارک کی ناقدری کی. سب سے پہلے کپڑے پہن لے کو کون رہتا سو کر کو بولے تو پورے رمضان کے روزے نہیں رہتا نا انہیں. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کی عید، عید الفطر کو جانے سے پہلے اپنی جانوں کا فطرہ نکالو، صدقہ فطر نکالو. کتنا حضرت صدقہ فطر پورا رمضان المبارک منجے فون آئے. کتنا حضرت صدقہ فطر 70 پہ 5 روپے حضرت امیر شریعت طے کری. میں بولتا ہوں 100 روپے دے دا لوگت. امیر شریعت طے کرے کے بعد 100 روپے دینا. امیر شریعت طے کرے کے بعد 100 روپے دینا. پولیس والا 1000 روپے منگیا تو دیتی ہمیں. آفیسہ میں کام نہیں ہوا تو 10-10 20-20 ہزار روپے رشوت دیتی ہمیں. کیا اللہ کے راستے میں صدقہ فطر کے نام پر 100 روپے نہیں دے سکتے ہمیں؟ 100 روپے غریب لوور میڈل کلاس کے آدمی کے واسطے 100 روپے. کس کے واسطے؟ لوور میڈل کلاس کے آدمی کے واسطے 100 روپے. ورنہ صدقہ فطر کی قیمت کیا ہے معلوم؟ آج خالی وہ کس کس کی صدقہ فطر دینا، کیا کیا چیزوں کی قیمت دے سکتے ہیں، اتنی چیزیں بتاؤں گا. آپ بازار میں معلوم کریں کہ صدقہ فطر یہ چیز کی کتنی قیمت ہے. مثال کے طور پر کشمش منخا 3.5 kg منخے کی قیمت کسی غریب کو دیو. کتنے روپے ہے قیمت؟ کون نہیں؟ ہم پنساری کی دکان والے کون تو بھئی ہاں اب بھی آکو نہیں. آخری جمعہ اب بھی مسلمان آئے نہیں. 1050 ماشاءاللہ 1050 روپے کہتے ہیں. 3.5 kg منخے کی قیمت. امیر شریعت 70 پہ 5 بولتے ہی کروڑ پتی بھی ابل کو پڑ گا. 70 پہ 5 روپے چھوڑ با، مصیبت ٹل جاتی ہے. 70 پہ 5 دے ڈال.
اللہ بھی 4 بار گوشت کھلا رہا نا نہیں رے بندے یکی چک ٹکڑا دے تم سو ہفتے میں گتو کیا کریں گے ہمیں کیا کریں گے ہم آ رہی ہے اماں کی مصیبت مسلمانوں پر اماں کی مصیبت سمجھ رہی کیا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں ریکارڈ ہو رہا اماں کی مصیبت مسلمانوں پر آ رہی ہے مسلمانہ یتے زبردست مسلمانہ اماں کو نہیں چھوڑے بابا کو نہیں چھوڑے یو پی کے مسلمانہ خالو کو بھی خلئی کو نہیں چھوڑے سب کو کٹ کو کھا گئے اب پھپو پھپا کسے بناتی نہیں معلوم ہمیں گوشت کھانے والے مسلمانہ ہر چیز میں کمپرمائز کر سکتے ہیں لیکن گوشت میں ہم نہ کمپرمائز نہیں ہوتا سموسے خریدے تو بھی ہمیں کون سے خریدنا خیمے کچھ خریدنا پیور مسلمان آنا تو اللہ اگر کم کر ڈالیا تو اس لیے جو مالدار حضرات ہیں جن کو ارے 1000 کتنا 1050 روپے بہت بڑی قیمت کیا ایک ڈاکٹر کے پاس گئے تو کتنے روپے لیتا ڈاکٹر آج ڈاکٹروں کی قیمت کیا ہے کنسلٹنگ فی کتنی ہے 500 روپے میں ایک ڈاکٹر کے نے دکھا رہا ہوں ہفتے میں ایک دن جانا اس کے پاس کتنا بولو 1200 روپے کتنا 1200 روپے اور دوسرا 3.5 kg کھجور کیا قیمت ہے معلوم نہیں معلوم کشمش کی قیمت معلوم ہے کھجور کی کیا قیمت ہے نہیں معلوم اور کھجور بھی کون سا جو بازار میں سب سے اچھا ہو کتنا بھائی ڈبہ وہ کھجور کا 150 روپے آدھے kg کا 150 روپے ہوگا پنساری صاحب بعد میں خواب و خیال میں آ جاتی رات کو ڈر کو اٹھنا پڑتا ہے آدھے kg کا 150 روپے ڈبہ 1 kg کا کہتا 300 روپے 300 بھی 300 600 600 بھی 300 900 900 بھی ایک آدھا kg کہتا ہو گئے 1050 وطا چھوا اس کے علاوہ جو کی قیمت جو کر کو بولے تو یہ ہمارے پاس گھیوں ہے نا انہیں نہیں جو کر کو بولے تو ایک بازار میں ملتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی نوش فرمایا کرتے تھے جو آدمی جو کو استعمال کرتا ہے اسے فیٹ نہیں آتا انہیں شوگر کی بیماری سے اور ایک بی پی کی بیماری سے تھائرائیڈ کی بیماری سے انہیں بچ جاتا لیکن کھانے بھی نہیں ہوتا بہت مشکل ہے جو کھانا لیکن وہ اللہ والے ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال فرمایا کرتے تھے اس وقت کیسا ماحول تھا کیا حال تھا اللہ اکبر ایک مرتبہ کھا کو مجھے بس ہوگا پوری زندگی حضرات صحابہ کھائے پوری زندگی حضرات صحابہ کھائے ایک مرتبہ کھا کو بس ہوگا اس کا تلبینہ بنتا ہے تلبینے کا استعمال کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبینے کی بہت سارے فوائد بیان فرمائے ہیں بخار کی حالت میں تلبینے کو استعمال کرنا بخار والے کو قوت عطا کرتا ہے طاقت عطا کرتا ہے اور ایسی بہت ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں تلبینے کے اندر تلبینے کا استعمال کرو جو جسے بارلی کہتے ہیں ہم لوگ وہ بھی کہتا ہے 3.5 kg کی قیمت ادا کرنا اور آخر میں 2.25 kg گیہوں کی قیمت کہتا 40 روپے 40 روپے 50 روپے ذرا شربتی گیہوں لینا کر کو بولے تو کتنے روپے ہے 60-70 روپے رہیں گی ٹھیک ہے 60-70 روپے ہے تو غالباً حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم درمیانی سطح کی گیہوں کی قیمت بتائے ہوں گے ورنہ آن لائن فلپکارٹ میں وہ قسمیں کی وہ ہیں نا کون سے کی اس میں چیک کر دیکھو آپ کو 1 kg قیمت گیہوں 70 سے 80 روپے ہے بھاری گیہوں کم از کم وہ نکالنا بولے تو کم از کم وہ اچھا 70 پہ 5 روپیہ میں کس غریب کا گھر چلیں گا ہمیں 70 پہ 5 روپے پکڑ لے کو بیٹھے سے بولے حضرت امیر شریعت
پریشانی نہیں ہونا، تکلیف نہیں ہونا کر کو حضرت امیر شریعت بولے سو. لیکن 70 پہ 5 روپے 5 آدمیاں کے جمع تو کتے ہو گئے؟ کتے ہوئے؟ ہاں 250 نہیں 70 5 400 370 پہ 5 پونے 400 روپے. پونے 400 روپے میں گوشت آتا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے؟ مالداروں کے گھروں میں عید میں بہت اچھا اور بہترین بنا کر کھانا کھایا جاتا ہے، غریب حضرات بھوکے نہ رہیں. اس لیے مالداروں کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کو نکلنے سے پہلے غریبوں کے گھروں کے چولہے پر رزق کو چڑھا کر کہاں جاؤ؟ نمازوں کو جاؤ. نماز کے بعد نہیں ہے صدقہ فطر. جو آدمی نماز کے بعد صدقہ فطر دے گا وہ گنہگار ہے. نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا. اور صدقہ فطر کون دینا؟ جس پر زکوٰۃ فرض ہے انہیں دینا. بہت سارے لوگوں کے پاس میں ایک مسئلہ سنیا، صدقہ فطر سب بھی نکالنا بھائی، غریب نہیں مالدار نہیں سب بھی صدقہ فطر نکالنا، پھر لینا سکون میں. سب دینے والے رہے تو لینے والا کون؟ نہیں. جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ لوگ صدقہ فطر نکالیں گے. ہاں اگر کوئی آدمی ایسا ہے زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن استطاعت رکھتا ہے، مڈل کلاس کا آدمی ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کے اوپر لیکن استطاعت رکھتا ہے کہ میں دے سکتا ہوں، ایسا آدمی بھی دے. سمجھ میں آئی بات؟ تو کسے دینا؟ جسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسے دینا. اور پھر وہ سارے مسائل صدقہ فطر میں آتے ہیں. اوپر والیاں کو نہیں دینا، بتایا تھا نہیں میں مسئلہ زکوٰۃ کسے دینا. ہمیں جس سے پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جو ہمارے سے پیدا ہوا اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. برابر یہ بتایا تھا میں. تو پھر صدقہ فطر پر بھی وہی احکامات لاگو ہوتے ہیں جو زکوٰۃ پر احکامات لاگو ہوتے ہیں. تو یہ کب دینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک منادی کو، ندا لگانے والے کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں دوڑاتے تھے اور انہیں اعلان کرتا تھا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں. آپ صدقہ فطر غریب کو دے سکتے ہیں، آپ صدقہ فطر اپنے رشتہ داروں میں جو سید نہیں ہے مالدار نہیں ہے ان کو دے سکتے ہیں. آپ صدقہ فطر جو ہے اچھا صدقہ فطر نکالنا کس کا؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. صدقہ فطر نکالنا کس کا؟ کیا پورے گھر کا ملا کو یکی چک فطرہ نکال ڈالنا؟ کیا 70 پہ 5 روپے؟ نہیں. اپنے گھر میں بچہ ہے، بچہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی صدقہ فطر نکالنا. جو بچہ پیدا ہوا اس کا بھی صدقہ فطر نکالنا. ہر پرسن کا گھر کے اندر جو زندگی گزارنے والے لوگ ہیں ان تمام کا صدقہ فطر نکال کر کسی غریب کو یا کسی ایسے رشتہ دار کو جو غریب ہے یا کسی مدرسے کو دے کر اس کے بعد ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ نماز کی طرف جائیں گے. تو کون سا ہے؟ ایک کشمش کتے کے جی 3.5 kg. اچھا آسانی کے واسطے بول ڈالتا ہوں. منخا کھجور جو بارلی 3.5 kg اس کی قیمت 3.5 kg کی جو قیمت ہوتی ہے وہ صدقہ فطر ہائیسٹ مالداروں کے لیے ہے. اور گیہوں کی قیمت جو مڈل کلاس کے مالدار ہیں یا لوور کلاس کے مالدار ہیں ان کے لیے 2.25 kg گیہوں ہے. تو یہ ہوا. اور آج کی رات دعائیں مانگو. آج کی رات پھرنے کی رات نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں شاید پوری شاپنگ ہو گئی رہنگا. ہو گئی کی؟ ہو گئی. ذرا گردنہ ہلاؤ. ان کی نہیں کی
ہو گئی شاپنگ تو انشاءاللہ آج کی رات کیا کریں گے؟ اللہ کے یہاں حاضر یہاں مسجد میں آئیں گے، سجدے میں گریں گے، بولیں گے اللہ کو، اللہ جیسی میں قدر کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کی، اللہ جیسے مجھے زندگی گزارنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، باری تعالیٰ رمضان المبارک کی سعادتیں دوبارہ زندگی میں ملیں نہ ملیں، اللہ جو کچھ گزرا ہے یا گزر رہا ہے چند لمحات ہیں، اللہ اس کو بھی ذریعہ بنا کر میری بخشش فرما۔ آج مانگو 101% تم نہ عامل نہیں دیتا، تم نہ پوجاری نہیں دیتا، تم نہ چرچ کا فادر نہیں دیتا، تم نہ کون سے کی مولی صاحب نہیں دیتے، کون بھی نہیں دیتا، آج کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ حضرت بارش ہیچ نہیں آ رہی ہے، حضرت آمان کے بے پاریاں یتا پریشان ہی ہمارے علاقے میں بارش نہیں آ رہی ہے، آج مانگو اللہ بارش دے گا، آزماؤ دیکھو آج دے گا اللہ۔ اللہ کے رسول کی بات نعوذ باللہ من ذالک جھوٹی ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، تو آج مانگیں گے انشاءاللہ۔ آج بیان نہیں، آج جو ہے دوسرے تیسری کاروائی نہیں، آنا سیدھا سجدے میں گر جانا، خوب مانگو۔ آپ مقروض ہیں، آپ پریشان ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، باری تعالیٰ بہت مقروض ہو، اللہ بہت زیادہ پریشان ہو، اللہ میرے قرض کو معاف فرما، اللہ قرض کی ادائیگی کی شکل صورت مہیا فرما، اللہ دے گی۔ آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، مانگو اولاد ملے گی۔ آپ نمازوں میں سستی ہے، مانگو اللہ نمازوں کی سستی دور فرمائیں گے۔ تقوی والی زندگی مانگو، آج تقوی عطا کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا میں مقرب بندہ بن جاؤں، اللہ مجھے پسند کرنے لگے، میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے۔ آج مانگو اللہ تیری محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما، آج اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے سلسلے میں، عید کے سلسلے میں اگر کوئی صاحب کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں پیچھے بیٹھا رہوں گا۔ تمام حضرات سے گزارش ہے جو مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ وہاں آ کر مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ عیدگاہ انجمن اسلامیہ منہاج نگر بنشکری میں عید الفطر کی نماز صبح